سب سے پہلے مشکلات کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو اور مصائب کو ختم کرنے والا جو طاقتور ترین وظیفہ ہے، جو نایاب عمل ہے، جو ایسا عمل ہے کہ آپ کی ساری مصیبتوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گا، ساری تکلیفوں کو دور کر دے گا، ساری ٹینشنوں سے آپ کو نجات دلائے گا، تو وہ عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ عمل آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس سے جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش، پرانی سی پرانی بیماری یا پھر آپ جتنی بڑی مشکل کے اندر کیوں نہیں پھنسے، ان مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، ان تکلیفوں سے نجات دلانے کے لیے اور ان تکلیفوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا جو خاص نایاب عمل ہے، وہ عمل یہی ہے جو آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ شرائط میں کچھ شرائط ایسی ہیں جن کی وجہ سے وظائف قبول ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی عبادات قبول ہوں گی، جن کی وجہ سے آپ کے یہ جتنے وظائف ہیں یہ قبول ہوں گے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اکثر لوگ دعائیں نہیں مانگ سکتے، ان کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، پوری شرائط پہ عمل نہیں کرتے، وظیفہ پوری شرائط کے مطابق نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب وظائف اثر نہیں کرتے، وہ فلاں مفتی صاحب کا وظیفہ سنا لیکن اس نے بھی اثر نہیں کیا۔ کیسے اثر کریں گے؟ آپ شرائط کے مطابق وظیفے کو کرتے ہی نہیں۔ تو کچھ شرائط ایسی ہیں جو آپ نے ان پر لازمی عمل کرنا ہے اور ان کو لازمی زندگی میں اپنانا ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور وظیفہ کرنے سے پہلے اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ صدقہ کر دینا ہے۔ صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ صدقات وہ نہیں دیتے اور پھر کہتے ہیں کہ مصائب نہیں ٹل رہے، تو معزز سامعین کرام تھوڑا ہو یا زیادہ ہو صدقہ دینا چاہیے۔ نمبر 2، اس کے بعد آپ نے 5 وقت کی نماز کو لازمی اپنے اوپر لاگو کرنا ہے کہ اگر رہ گئی تو کبھی نہ کبھی رہ جائے، اس کو قضا پڑھ لیں، لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا ہے نماز میں سستی کرتے ہیں، کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی۔ اور نمبر 3، آپ کا کھانا پینا پہننا سب کچھ حلال ہونا چاہیے۔ اگر حرام کا ایک لقمہ بھی ہو گیا تو رب کائنات کی قسم آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، عبادات قبول نہیں ہوں گی، وظائف قبول نہیں ہوں گے، سجدے قبول نہیں ہوں گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں، وظائف قبول ہوں اور ہماری عبادات قبول ہوں تو آپ نے حلال کھانا ہے۔ اور نمبر 4، آپ نے پورے دھیان کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اکثر لوگ ادھر وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ادھر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ دھیان نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی بار پڑھا ہے، اور ادھر بات کر رہے ہوتے ہیں ساتھ تسبیح کو ایسے دانوں کو پھیر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی وظیفہ کریں اکیلے میں، تنہائی میں، پورے انہماک کے ساتھ آپ نے وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسے کریں گویا آپ آمنہ کے لال کے روزے کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے گھر کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، آپ کسی معمولی کے پاس نہیں جا رہے۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے تو دھیان، آپ کا کان، آپ کی آنکھیں، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ، سب کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اللہ کریم آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ
درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آگے چل کر سب کچھ بتاؤں گا۔ پہلے اتنی بات بتا دوں کہ درود پاک کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب درود پاک کو آپ کیوں کہتے ہیں ہر وظیفے سے پہلے۔ تو یاد رکھیں، اگر کسی عمل کے لیے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے، سرور کونین کا فرمان ہے کہ اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ ایک دوسرا، درود پاک سے آپ کی ساری ٹینشنیں اکیلے ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی صرف درود پاک کا ورد کریں تو۔ کیونکہ جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سرور کونین تاجدار مدینہ کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے اور بھیجتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے تو معزز سامعین کرام اس کے کام اللہ خود ہی کر دیتے ہیں۔ تو کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ آپ نے آسان درود پاک، نماز والا درود پاک جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور یاد رکھیں 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ جب درود پاک آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یہ حرف جسے قرآن پاک کے اندر پہلی سورہ بقرہ کے شروع میں لکھا ہے، الف لام میم، یہ الف لام میم، یہ اس حرف کو آپ نے درود پاک کے بعد آپ نے اس حرف کو 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار؟ 1001 بار الف لام میم اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کا پیارا نام، رب ذوالجلال کا ببرکت والا نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نام جس سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ کون سا نام؟ یا فتاح، یا رحمان، 1001 بار۔ پہلے آپ نے پڑھا 1001 بار الف لام میم، پھر یا فتاح یا رحمان علادہ 1001 بار پڑھنے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدقت یا رب العالمین۔ یہ سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس یہ آیت بھی 11 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ تو معزز سامعین کرام 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں،
5, 7 اور 3 دن، جتنی آپ کی ضرورت ہے، جیسی آپ کی پریشانی ہے، اس پریشانی اس ضرورت کو سامنے رکھ کر آپ یہ پڑھیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اولاد کو ذہن میں رکھیے، آپ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں، رشتے کو ذہن میں رکھیے، جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں، تو ان چیزوں کو یا دشمن کی جو تباہ کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، دشمن کی چالوں کو الٹانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، دشمن کا نام ذہن میں رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ عمل کارگر ثابت ہوگا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔